بسم اللہ الرحمن الرحیم قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ لا يغرنك صلاة رجل ولا صيامه من شاء صام ومن شاء صلى ولكن لا دين لمن لا امانة له۔ یہ ایک مختصر سا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پڑھا گیا ہے، انشاءاللہ اسی کی مختصر سی تشریح کی جائے گی، ہو سکتا ہے اللہ کے کسی بندے کو فائدہ پہنچ جائے۔ اس حدیث میں امانت داری کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، آدمی کو ایماندار ہونا چاہیے۔ امانت کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ امانت جو ہے حق کا نام ہے، حق ایک آدمی کا دوسرے آدمی کے اوپر حق ہوتا ہے، اللہ کا اپنے بندے کے اوپر حق ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ امانت ہر اس حق کو کہتے ہیں جس کو ادا کرنا اور اس کی حفاظت کرنا آپ کے اوپر لازم اور ضروری ہو، اسی حق کو امانت کہا جاتا ہے۔ تو جس حق کو ادا کرنا آپ پر ضروری ہے، آپ اس حق کو ادا کر دیں تو آپ ایماندار ہیں۔ جس حق کی حفاظت کرنا آپ کے ذمہ ضروری ہے، اگر آپ نے اس حق کی حفاظت کی ہے تو آپ ایماندار ہیں۔ لیکن اگر کسی حق کو ادا کرنا آپ پر لازم اور ضروری ہے اور آپ اس کو ادا نہیں کر رہے ہیں تو آپ ایماندار نہیں بلکہ بے ایمان ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی حق کی حفاظت کرنا آپ کے ذمہ ضروری ہے، پھر بھی آپ اس حق کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں تو بھی آپ بے ایمان ہیں۔ اسی طریقے سے بعض علماء کرام نے فرمایا کہ بندے کے اوپر جو بھی چیز فرض اور ضروری ہو جائے وہ سب امانت ہے۔ جیسے نماز بندے کے اوپر فرض ہے تو نماز بھی امانت ہے، زکوٰۃ بندے کے اوپر فرض ہے تو زکوٰۃ بھی امانت ہے، روزہ بندے کے اوپر فرض ہے تو روزہ بھی کیا ہے؟ امانت ہے۔ حج جو ہے بندے کے اوپر فرض ہے تو حج بھی کیا ہے؟ امانت ہے۔ سچ بولنا بھی انسان کے اوپر کیا فرض ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ امانت ہے۔ اسی طریقے سے امانت اس کو بھی کہتے ہیں کہ ایک انسان اپنا کوئی سامان مال کچھ بھی دوسرے کے پاس بطور امانت رکھتا ہے، اس کو بھی امانت کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک آدمی دوسرے آدمی کو اپنی راز کی کوئی بات بتاتا ہے کہ دوسرے کو نہیں بتانا ہے تو یہ بھی امانت ہے۔ تو چاہے امانت نماز روزے زکوٰۃ حج کی شکل میں ہو، سچ بولنے کی شکل میں ہو، ان تمام امانت کی ادائیگی ضروری ہے۔ یہ اللہ کا حق ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کا حق ہے، تو اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ دوسرا، بندے نے اگر آپ کے پاس اپنا کوئی سامان اپنا کوئی مال کوئی بھی چیز آپ کے پاس رکھی ہے تاکہ آپ اس کی حفاظت کریں امانت کے طور پر، یا پھر اپنی راز کی کوئی بات آپ کو بتا دی ہے تاکہ آپ اس کو محفوظ رکھیں، تو اس کی حفاظت کرنا اور محفوظ رکھنا آپ پر ضروری ہے۔ اگر اللہ کے تمام حق کو ادا کرتے رہیں گے اور بندوں کے جو حقوق آپ کے اوپر عائد ہوئے ہیں اس کے سامان یا مال کی وجہ سے اس کی حفاظت کرنا آپ پر ضروری ہے، ان سب کو ادا کریں گے تو آپ ایماندار ہیں۔ لیکن اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ ادا نہیں کی، حج فرض ہو گیا پھر بھی حج کرنے نہیں جا رہے ہیں تو آپ بے ایمان ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے اپنا کوئی سامان کوئی مال وغیرہ آپ کو حفاظت کے لیے دیا ہے بطور امانت کے اور آپ اس کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں تو بھی آپ بے ایمان ہیں۔ کسی نے اپنی راز کی کوئی بات آپ کو بتائی ہے، آپ اس کے راز کی بات کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں بلکہ لوگوں کو بتاتے پھر رہے، جیسا کہ عادت ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو کہتا ہے کہ تمہیں بتا رہا ہوں، کسی کو نہیں بتانا، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دوسرے کو بھی بتا دیتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ کسی اور کو مت بتانا، اور ایسے ہی سارے محلے میں اور پھر ساری دنیا میں وہ خبر پھیل جاتی ہے۔ یہ عادت عورتوں کی زیادہ ہوتی ہے کہ تمہیں بتا دیا بس کسی اور کو نہیں بتانا، تمہیں بتا دیا کسی اور کو نہیں بتانا، پھر پورے محلے میں سب کو پتہ چل جاتا ہے، پورے گاؤں میں سب کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ راز کو جو فاش کر دیا ہے، دوسرے کے راز کو جو ظاہر کر دیا ہے، یہ بھی بے ایمان ہونے کی نشانی اور علامت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا تو دو حصے ہوئے، ایک تو اللہ کا حق نماز روزے کی، تو وہ ہے امانت، اگر اس کو آپ نے پورا کر دیا تو آدھا امانت، آپ آدھے ایماندار ہو گئے۔ اور بندوں کے حق جو ہیں اگر اس کو بھی آپ نے اس کی حفاظت کی ہے، راز کی، اس کے مال کی، اس کے سامان کی، تو آپ باقی آدھے ایماندار ہو گئے، اور اس طریقے سے آپ کا دین کامل اور مکمل ہو گیا اور آپ پورے ایماندار ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ لا یغرنک صلاۃ رجل ولا صیام، کہ دیکھو کوئی آدمی بہت نماز پڑھ رہا ہے، بہت روزے رکھ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے دھوکہ نہیں کھانا تم۔ من شاء صام ومن شاء صلی، جو آدمی چاہے جتنی نماز چاہے پڑھے، جتنا روزہ چاہے رکھے، لیکن ایک بات دماغ میں بٹھا لو، ولیکن لا دین لمن لا امانۃ لہ، کہ جس کے اندر ایمانداری نہیں ہے اس کا دین مکمل نہیں ہے۔
اس کے اندر ایمانداری نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس کا دین مکمل نہیں ہے، کیونکہ آدھا دین اس نے ادا کیا، باقی آدھا دین تو ابھی باقی ہے۔ تو خالق کا حق تو اس نے ادا کر دیا، لیکن مخلوق کا جو حق تھا سامان، مال اور راز وغیرہ کی شکل میں، اس کو تو اس نے ادا ہی نہیں کیا ہے۔ تو آدھا حق ادا کیا اس لیے آدھا ایماندار ہوا، اور آدھا حق ادا نہیں کیا اس لیے آدھا بے ایمان ہو گیا۔ اسی لیے فرمایا، تو بہت سارے لوگ نماز روزے کی تو پابندی کر لیتے ہیں، لیکن جہاں مخلوق کے حقوق کی بات آتی ہے تو اس میں آدمی پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو ایک بات اچھی طرح سمجھ لے کہ جو امانت میں آدھا ادھورا ہوگا تو اس کا ایمان بھی اور اس کا دین بھی کیا نہیں ہوگا؟ کامل اور مکمل نہیں ہو سکے گا۔ اگر ہم چاہتے کہ کامل مسلمان بنے، مکمل ایمان والے بنے، تو پھر خالق کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہوگا، اور مخلوق کے جو حقوق ہمارے ذمہ ضروری اور لازم ہے ان کو بھی کیا کرنا ہوگا؟ ادا کرنا ہوگا۔ صرف نماز روزے کا نام دین نہیں ہے، صرف نماز روزے کا نام دین نہیں ہے۔ جو لوگوں کے دماغ میں کہ نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا تو دیندار ہو گیا، نہیں جناب، اس کے علاوہ دین کے اور بھی شعبے ہیں، ان سب کو جب تک ادا نہیں کرے گا وہ دیندار نہیں کہلائے گا، آدھا ادھورا دیندار ہوگا۔ کیا ہوگا؟ آدھا ادھورا دیندار۔ جیسے ایک آدمی ہے سر سے لے کے پیر تک، اس کے دونوں پیر اور دونوں ہاتھ نہیں ہے تو وہ پورا انسان کہلائے گا؟ آدھا ادھورا انسان کہلائے گا۔ ایک آدمی ہاتھ پیر آنکھ کان سب صحیح ہے، لیکن آنکھ سے اس کو دکھتا نہیں ہے، کان سے سنائی دیتا نہیں ہے، زبان سے وہ بول نہیں سکتا، گونگا ہے، بہرا ہے، اندھا ہے، تو وہ تو بیکار آدمی، آدھا ادھورا آدمی نا۔ ایسے ہی معاملہ یہاں پر بھی ہے، صرف نماز روزہ زکوٰۃ کر لینے سے آدمی دیندار نہیں بنتا ہے، اور صرف اسی کا نام دین نہیں ہے، بلکہ ان روزہ، نماز اور حج اور زکوٰۃ، ان سب کے ساتھ ساتھ لوگوں کے حقوق جو ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات جو ہیں، اس کا بھی اچھا ہونا ضروری ہے، ورنہ ہمارا دین نامکمل اور ناقص رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ہماری پکڑ ہوگی، مواخذہ ہوگا، سزا دی جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے حقوق کو بھی ادا کریں، اور بندوں کے ساتھ بھی اپنے معاملات کو اچھے رکھیں، ان کے حقوق کو ادا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی بخشش و مغفرت کا فیصلہ فرما، اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری تمام نیکیوں کو قبول فرما، اے اللہ برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنے تمام حقوق آسانی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، بندوں کے حقوق بھی آسانی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اپنے ساتھ معاملات اچھا رکھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بندوں کے ساتھ معاملات اچھا رکھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، دنیا بھر میں مسلمانوں کا امن، چین، سکون، قوت، شان و شوکت عطا فرما، ذلت سے ان سب کی حفاظت فرما، ہر قسم کی پریشانی سے ان کی حفاظت فرما، اللہ ہماری تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔